اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کس زبان سے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم خیال نہیں رکھتے۔ یہ منافقوں کی پہچان بتائی ہے۔ اور نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو دوسری صفت کیا بتائی؟ سنیے، دوسرا وصف، یراؤون الناس، تیسری صفت کیا بتائی؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ، پہلی صفت، اور دوسری صفت یراؤون الناس، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے۔ جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے، گاؤں والے کہیں گے ارے وہ تو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے۔ عید اور بقرعید بھی اگر ہم نہیں جائیں گے تو سماج میں رہنے والے کہیں گے کہ دیکھو وہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اذان ہو رہی ہے، مولانا جرجی صاحب مسجد میں گھس گئے، نماز پڑھ لو بھائی، اذان ہو رہی، کیوں؟ ارے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا مولوی ہو کے دیکھو نماز نہیں پڑھتا۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، دکان پہ بیٹھے، اذان ہوئی، دکان پہ چلے گئے، ارے حاجی صاحب نماز پڑھ، جی جی جی، دل میں کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، ورنہ لوگ کہیں گے اتنی لمبی داڑھی رکھ کے حج کر کے آیا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سوچ مسلمانوں کی نہیں، منافقوں کی سوچ ہے۔ یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھی جائے وہ شرک ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز میں دکھاوا کیا، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ ان چیزوں کو ہم سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے، مومن کی عادت نہیں ہے۔ سستی کے ساتھ نماز پڑھنا مومن کی عادت نہیں ہے۔ بہار پورنیہ کے منجھلی میں، یہ امین جانتا ہے، ہمارے ساتھ آیا ہے، اس کے رشتے میں ماما لگتے ہیں، ماما۔ جب بھی میں جاتا ہوں تو بیچارے مجھے بلاتے ہیں اور اپنی دکان پہ بٹھاتے ہیں۔ ابھی بہار میں اتی کرمڑ شروع ہوا، دکانیں توڑی گئیں، اس میں ان کی دکان بھی شامل تھی۔ ابھی جو بہار میں چناؤ کے بعد ابھی جو بلڈوزر چلے، ان کی دکان بھی توڑی گئی۔ موبائل کی دکان ہے، موبائل کی، میں پورے ہندوستان کا سفر کر چکا ہوں تقریباً الا ماشاءاللہ کچھ علاقے چھوڑ کر۔ آج تک میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا مخلص اور اتنا عبادت گزار آدمی میری نظر میں نہیں آیا۔ دکان اس کی ٹوٹ رہی ہے، آدھی دکان ٹوٹ چکی ہے، اور اسی وقت اذان کا وقت ہو جاتا ہے، وہ آدمی اپنی دکان چھوڑ کر مسجد میں جاتا ہے، اپنے دکان میں موبائل رکھے ہوئے چھوڑ کر مسجد چلا جاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں موبائل تو رکھ لو، چھوڑ گیا۔ خود اذان دیتے ہیں وہ، پانچوں وقت کی اذان،
اپنی گھڑی میں 10 منٹ زیادہ کا ٹائم لگائے ہوئے ہیں، آگے چلاتے ہیں۔ ہزاروں روپے کا موبائل خریدنے والا ان کی دکان پہ آ جائے، اگر ان کی گھڑی میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا تو وہ شخص چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسٹمر کو، چاہے وہ 1,00,000 روپے کا موبائل خرید رہا ہو، اور اسی وقت وہ مسجد میں جاتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دکان ٹوٹ رہی ہے اس کی، اور چھوڑ کے چلا گیا دکان۔ موبائل تک نہیں سمیٹے اس نے، اذان دی، نماز بھی پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اس نے دعا بھی کی۔ کافی دیر کے بعد آئے تو پتا چلا کہ ان کی دکان ٹوٹ چکی ہے۔ کسی طریقے سے اس کے سسر بیچارے آئے، تالے وغیرہ سسر، اور وہ موبائل ڈھونڈ رہے تھے اور اس کی حفاظت سے اس کو رکھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے موبائل غائب ہوئے؟ کہتے پتا نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم کتنے غائب ہوئے، کیا ہوئے، اذان کا ٹائم ہوا، مولانا صاحب میں چلا گیا دکان۔ آج بھی ہم اندازہ لگائیں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کتنی بھی سردی ہو، رات کے 2 بجے اس آدمی کا اٹھنا، وضو بنانا، 2:30-3 بجے مسجد میں چلا جانا، وہاں تہجد پڑھنا، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، اور پھر فجر کی اذان دینا، پھر فجر کی نماز پڑھانا، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کرنا، اور پھر اپنے گھر پہ آ کے تھوڑا سونا، اور 10 بجے جا کر اپنی دکان کھولنا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ان کا یہ معمول بنا ہوا ہے۔ آج بھی آپ ان کے ساتھ سفر کر لیجئے، اور اگر پتہ چل جائے کہ ابھی آدھا گھنٹہ ظہر میں باقی ہے اور کہیں مسجد ان کو دکھ گئی تو کہتے ہیں پہلے گاڑی روکو، ہمیں لوگوں نے کہا ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، بولے پتہ نہیں مسجد ملی کہ نہیں ملی، ابھی یہ مل رہی ہے، آدھا گھنٹہ یہیں رک جاؤ اور انتظار کر لو۔ اور وہ رک جاتا ہے، وہ شخص انتظار کر لیتا ہے، پھر اس مسجد میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد میں وہ آگے کا سفر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے سماج میں، اس دور میں ایسے شخص آج بھی موجود ہیں۔